فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ صدق اللہ العلی العظیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ میرے عزیز دوستو، واجب احترام بزرگوں، انتہائی پیارے بیٹوں، میری پیاری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، عاجز ناچیز پر تقصیر گناہگار بندے نے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام میں سے ایک آیہ کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ رب العزت سے دعا ہے وہ پاک ذات عاجز کو صحیح مفہوم بیان کرنے کی، آپ سب کو سننے کی، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مرد ہو، عورتیں ہیں، چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، کالے ہیں، گورے ہیں، لیکن صاحب ایمان ہیں، ان سب سے اللہ تعالیٰ خطاب فرماتا ہے اے لوگو جو ایمان والے ہو، ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو۔ حق تقاتہ، جتنا اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ہے۔ ایک ترجمہ تو بزرگان دین علماء کرام نے یہ کیا، اور اسی آیت کریمہ کا ترجمہ کچھ بزرگ اللہ کے ولی، خدا کے صالح بندے علماء کرام فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے محبت کرو جتنا محبت کرنے کا حق ہے۔ دونوں معنی بالکل درست ہیں۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے، اور اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کا بھی مقصد یہ ہے کہ محبوب کو ناراض نہ کیا جائے، اپنے رب کو ناراض نہ کیا جائے۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، میری پیاری بہن، میری بیٹی، اللہ سے محبت کا کتنا حق ہے۔ ماں باپ بچوں کو پالتے ہیں اللہ کے حکم سے، اگر اللہ تعالیٰ ان کے دل میں اولاد کی محبت پیدا نہ کرے، یقین جان ان بچوں کو پالنے والا کوئی نہیں ہے۔ وہ خود کھا نہیں سکتے، خود پی نہیں سکتے، خود چل نہیں سکتے، خود کپڑے پہن نہیں سکتے، خود نہا نہیں سکتے، خود پخانہ کر نہیں سکتے، خود پیشاب کر نہیں سکتے۔ یہ تو تیرا میرا رب ہے کہ ماں باپ کے دل میں اولاد کی محبت ڈال دی۔ سارا دن باپ کوشش کرتا ہے وہ تمام ذرائع جو میرے بچوں کو ضرورت ہے میں محنت کروں، مزدوری کروں، نوکری کروں، کاروبار کروں، میں اس کی ضرورتوں کو پورا کروں۔ اور ماں بھی سارا دن وہ کمرے کے اندر ہو یا کمرے کے باہر ہو، وہ کھانا پکا رہی ہو، وہ کپڑے دھو رہی ہے، اس کے دل میں جو دل کی نظر ہے وہ اپنی اولاد پہ ہوتی ہے، میرے بچوں کو کوئی تکلیف نہ ہو جائے۔ کب دودھ پلانا ہے، کب غسل کروانا ہے، کب کپڑے بدلنے ہیں، کب اس کو کھانا دینا ہے، کب اس کو سلانا ہے، کب شام کا وقت ہو جاتا ہے۔ 24 گھنٹے ماں کے دل کے اندر بچہ سمایا ہوا ہوتا ہے۔ یہ کس نے کیا؟ خدا کی قسم یہ تیرے میرے رب نے کیا۔ اگر اللہ نہ کرتا، اللہ محبت نہ ڈالتا تو اپنی زندگی کو ان مصیبتوں میں، مشکلات میں ماں باپ کیوں ڈالتے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا اے لوگو جو صاحب ایمان ہو، اللہ سے محبت کرو جتنا محبت کرنے کا حق ہے، یا اللہ تعالیٰ سے ڈرو جتنا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔
حق کتنا ہے میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، میری پیاری بہن، میری پیاری بیٹی، تیری چاہتے اللہ کے حکم کے مطابق ہونی چاہیے، تیرے اعمال اللہ کے حکم کے مطابق ہونے چاہیے، تیری سوچ اللہ کے حکم کے مطابق ہونی چاہیے، جو تو فعل کرتا ہے، کسب کرتا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگر اس طرح کر لیا تو یقین جان تو نے اپنے مقصد کو پا لیا۔ دوست پیارا ہو، کاروبار پیارا ہو، مکان پیارا ہو، کپڑے پیارے ہوں، ہم ان تمام چیزوں سے پیار کریں اور اللہ سے پیار نہ کریں۔ جس نے یہ سب نعمتیں دی ہیں تو ہم سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں۔ دینے والے کو بھول جائیں، جس نے نعمتیں عطا کی اس کو بھول جائیں، نعمتوں کی فکر میں پڑ جائیں، نعمتوں کی چاہت میں پڑ جائیں، یہ کم عقلی نہیں تو اور کیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ارواح کو پیدا کیا، جب اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ارواح کو پیدا کیا، ان کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک سعید، بخت والے، اچھے نصیب والے، اور دوسرا گروہ بدبخت، بد نصیب۔ جب روحیں پیدا کی تو ان کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک گروہ سعید لوگوں کا اور ایک گروہ بدبختوں کا۔ جب وہ دنیا میں آئے، اگر اللہ نے اس کو سعید رکھا، بخت والا بنایا، اس سے گناہ بھی ہو گئے، اس سے خطائیں بھی ہو گئیں، اللہ کی نافرمانیاں بھی ہو گئیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو سعید گروہ میں رکھا تھا۔ مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق ہو جائے گی، مرنے سے پہلے بندہ اللہ ترجو ہو جائے گا۔ اس بات کو سن کے کئی لوگ گمراہ ہو گئے کہ اللہ نے پہلے ان کو سعید لکھ دیا تھا، یا کسی کو پہلے ہی بدبخت لکھ دیا تھا، تب ان کا کیا قصور ہے۔ ایسے ہی سعید نہیں لکھ دیا تھا، ایسے ہی بدبخت نہیں لکھ دیا تھا، ایسے ہی سعید بخت والا نہیں لکھا تھا، اور اللہ نے ایسے ہی بد نصیب نہیں لکھا تھا۔ اگر کوئی آگ میں کود رہا ہو، آپ کہیں تو آگ میں کودے گا تو جل جائے گا، تیری کھال جل جائے گی، چھالے پڑ جائیں گے، زخم ہو جائیں گے۔ وہ کہے یہ کیسے؟ جب وہ آگ میں کودا تو جل بھی گیا، زخم بن گئے، چھالے بن گئے، شدت کی تکلیف، جو کچھ اس نے بیان کیا تھا ویسی ہوا۔ یہ اس بندے کا علم ہے جو اللہ نے دیا ہے۔ یہ جانتا تھا آگ کی کیا تاثیر ہے، آگ جلاتی ہے، زخم بنتے ہیں، چھالے بنتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے، اس کا علم تھا۔ ادھر اللہ کے علم کی بات کر رہا ہوں، اللہ کا علم تھا، اللہ تعالیٰ کا علم تھا۔ یہ وہ ارواح ہیں جو ازل سے ہی سعید ہیں، خوش نصیب ہیں، اور اللہ کو یہ بھی پتا تھا کہ یہ بد نصیب اور بدبخت ارواح ہیں۔ وجہ کیا تھی یہ آپ سمجھ لیں۔ پہلے سعید بخت والی ارواح، عاجز نے عرض کی دنیا میں آ کے ہم سے گناہ بھی ہو جائے، خطا بھی ہو جائے، رب کی نافرمانی بھی ہو جائے، بدکاری بھی ہو جائے، منہ کالا کرتا رہا، لیکن جب وہ سعید ہے، موت سے پہلے اس کو توبہ کی توفیق ہو جائے گی، وہ اللہ تعالی لوٹ آئے گا، اللہ تعالیٰ اس سے سارے وہ کام کروائے گا جس سے رب راضی ہوتا ہے، وہ ایمان لے کے لوٹ جائے گا۔ اللہ کا علم تھا اس کے بارے میں۔ اور جو ازل سے ہی بدبخت اور بد نصیب ہیں، وہ ساری زندگی ذکر کرتا رہا، نمازیں پڑھتا رہا، سجدے کرتا رہا، قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہا، تسبیحاں گھماتا رہا، لیکن وہ ازل سے ہی بدبخت تھا۔
اس کا ایمان نہیں بچے گا، یہ ذلیل ہو کے کافر ہو کے نافرمان ہو کے مرے گا۔ یہ اللہ کا اس کے بارے میں علم تھا۔ اللہ نے اپنے علم کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی قوت سے یہ جان لیا تھا یہ بدبخت ہے اور بد نصیب ہے، اور یہ سعید ہے، بخت والے ہیں۔ شیطان ازل سے بدبخت تھا۔ اللہ کے فرشتے دیکھتے تھے، یہ 4 جو مقرر فرشتے ہیں، 5 ان میں 5 مقرر ترین اللہ کے جو قریب ترین تھے، اس میں ابلیس بھی تھا۔ جب یہ لکھا ہوا پڑھتے تھے کہ ان میں سے ایک کے گلے میں لعنت کا توڑ ڈالا جائے گا اور وہ لعین کر کے اللہ کے دربار سے نکال دیا جائے گا۔ 4 فرشتے، جبریل امین علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام اللہ کے حضور میں روتے تھے، آہذاری کرتے تھے، اللہ کی پناہ مانگتے تھے۔ اور یہ ابلیس جس کا نام عزرائیل تھا، یہ ان کو روتا دیکھ کے ہنستا تھا، مذاق اڑاتا تھا۔ وجہ یہ بات نوٹ کر لو، تکبر اور بے ادب، یہ دونوں صفات بندے کی تباہی کے لیے کافی ہیں۔ کبھی بے ادب نہ بنو، کبھی تکبر نہ کرو۔ مجھے اس نے یہ کہہ دیا، میرے سامنے بات کرتا ہے، مجھے تو جانتا نہیں، میں تجھے بتا دوں گا۔ 2 چیزیں خدا کی قسم یقین جان، تو سارا قرآن پاک پڑھ لے، رسول پاک کی تعلیم پڑھ لے، 2 چیزیں، ایک تکبر اور دوسرا بے ادب، بے ادبی۔ جس کے اندر یہ صفتیں ہیں وہ کبھی نصیب والا نہیں ہو سکتا، وہ بدبخت ہوتا ہے۔ قرآن پاک پڑھو، اللہ نے حکم دیا میرے پیارے بندے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تمام نے سجدہ کیا الا ابلیس، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ رب نے کہا جب میں نے حکم دیا تھا میرے پیارے بندے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو نے کیوں نہیں کیا؟ ابا واستکبرا، اس نے تکبر کیا۔ کیا کہتا ہے؟ میری تخلیق آگ سے ہے، میں بلند ہوں، اس کی تخلیق مٹی سے ہے جو پست ہے، تو اعلیٰ کم کو سجدہ کیسے کرے؟ نہیں کروں گا، تکبر۔ اور آگے سنے، پھر اس نے اللہ تعالی کو چیلنج کیا، آدم کی وجہ سے میں ملعون ہوا، رب تیری عزت کی قسم، تیرے جلال کی قسم، آدم کی اولاد کو میں گمراہ کروں گا اور اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جاؤں گا۔ بے ادب، پہلا گناہ تکبر اور دوسرا گناہ بے ادبی۔ اتنے رتبے پر پہنچا ہوا جو اللہ کے فرشتوں کا استاد تھا، خدا کے فرشتوں کو تعلیم دیتا تھا، اس کے گلے میں لعنت کا توق ڈال کے ملعون کر کے اسے پستیوں میں پھینک دیا گیا۔ آدم علیہ السلام خدا کا بندہ، اللہ کا نبی، خدا کا پیارا، رب نے کہا میرے بندے میں تجھے جنت میں داخل کرتا ہوں، جو چاہے کھا، جو چاہے پی، لیکن اس درخت کا پھل نہیں کھانا۔ اللہ کے نبی چالاک نہیں ہوتے، عیار نہیں ہوتے، اللہ کے نبی منافق نہیں ہو سکتے، اللہ کے نبیوں کے دل پاک اور معصوم ہوتے ہیں۔ ابلیس نے آدم علیہ السلام کے سامنے اللہ کی قسم کھائی، آدم تجھے پتا ہے اللہ نے تجھے اس درخت کا پھل کھانے سے کیوں منع کیا ہے؟ کہا اللہ کی حکمت،
جیسے اللہ کی مرضی. کہا نہیں، میں تجھے بتاتا ہوں، اللہ تعالیٰ تجھے جنت سے نکالنا چاہتا ہے، اس لیے کہہ دیا اس کا پھل نہ کھانا. اگر تو نے درخت کا پھل کھا لیا تو اللہ تجھے جنت سے نہیں نکالے گا. سادہ نبی، پیارا بندہ. اچھا یہ میں کیسے یقین کر لوں؟ ابلیس نے اللہ کی قسم کھائی، اور نبی کو شک نہیں تھا جو اللہ کی قسم کھائے وہ جھوٹا بھی ہو سکتا ہے. خود جھوٹے نہیں تھے نا، خود جھوٹے نہیں تھے. جب بندے نے، خدا کے پیارے بندے نے اس کے منہ سے اللہ کی قسم سنی تو خدا کے نبی نے کہا یہ تو سچ ہی کہتا ہوگا، آپ نے پھل کھا لیا. اس میں اللہ کی حکمت تھی. قرآن پاک پڑھ لو. آدم علیہ السلام فرماتے یا اللہ یہ میں نے پھل کھایا یا تو نے کھلایا؟ رب کہتا ہے میرے پیارے نبی تجھے میں نے کھلایا. وجہ آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجنا تھا، اپنے بندوں کو پیدا کرنا تھا، اور اس کے بعد خدا کے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنا تھا. رب کا فرمان ہے اے رسول اگر تجھے پیدا نہ کرتا تو میں زمین پیدا نہ کرتا، تجھے پیدا نہ کرتا آسمان پیدا نہ کرتا، تجھے پیدا نہ کرتا میں جنت پیدا نہ کرتا، تجھے پیدا نہ کرتا میں جہنم پیدا نہ کرتا، تجھے پیدا نہ کرتا میں لوح پیدا نہ کرتا، تجھے پیدا نہ کرتا میں قلم پیدا نہ کرتا، تجھے پیدا نہ کرتا میں اپنی خدائی کو ظاہر نہ کرتا. یہ سارا کھیل جو اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا اس کو پورا کرنے کے لیے سسٹم اللہ نے بلا دیا. آدم علیہ السلام نے وہ پھل کھا لیا، اللہ نے زمین پر بھیج دیا. اب یہ سعید لوگوں کی نشانی، جو بخت والے ان کی نشانی سن لو. ابلیس نے تکبر کیا، بے ادبی کی، لعنت کا تول ڈالا، اللہ نے لعنتی کر کے زمین پر پھینکا. اب یہ دوسرا اللہ کا سعید بندہ ہے. آدم علیہ السلام اللہ کا نبی ہے، اللہ کا اطاعت گزار بندہ، اسے بھی دنیا میں بھیج دیا. حدیث پاک ہے 300 سال تک سر کو سجدے میں رکھ کے اللہ کا نبی رویا. آپ کی آنکھوں سے جو پانی جاری ہوا، اس پانی سے جو پودے پیدا ہوئے، ان پودوں کے پھول خوشبو والے پیدا ہوئے. آدم علیہ السلام آپ کا حال یہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی بھول کو معاف کر دیا، لیکن یہ خدا کا نبی اپنا چہرہ اوپر آسمان پر نہیں اٹھاتا تھا. سالوں گزر گئے، روتے روتے سالوں گزر گئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے نبی تیری بھول کو میں نے معاف کیا. بھول کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے جان کے گناہ کرنا، گناہ یہ ہے. بھول کے گناہ کرنا اس کو گناہ نہیں کہا جاتا، اس کو بھول کہا جاتا ہے. اللہ کے فرشتے اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے، یا اللہ ہم آدم علیہ السلام کی زیارت کے لیے ترس گئے، دیدار کے لیے ترس گئے، لیکن تیرا نبی ہے، تیرا بندہ وہ چہرہ ہی اوپر نہیں اٹھاتا. یا اللہ تو اپنے نبی سے کہے اپنا چہرہ اوپر اٹھائے، آسمان کی مخلوق اس کی زیارت کرے، اللہ کے ملائکہ ان کی زیارت کریں. جبریل امین نے آ کر اللہ کا پیغام دیا، وہی نازل ہوئی، میرے پیارے نبی آدم چہرہ اٹھا، میرے ملائکہ تیری زیارت کرنا چاہتے. آپ نے رو کے کہا مجھے شرم آتی ہے، میں منہ کیسے اوپر اٹھاؤں؟ کیا صفت ہوئی؟ ایک طرف تکبر، اور جو سعید ہوتے ہیں ان کے اندر عاجزی، انکساری اور تواضع ہوتی ہے. ایک طرف بے ادب ہوتے ہیں، دوسری طرف ادب والے ہوتے ہیں. جتنے اللہ کے پیارے بندے گزر گئے، جتنے سعید روحیں تھی، جتنے بخت والے تھے، ان کی احوال پڑھ کے دیکھو.
انہوں نے عاجزی کی، انکساری کی، تواضع کی، اپنی نفی کی، اپنی حقیقت کو جان گئے تھے میں تو ناپاک قطرے سے پیدا ہوا، میری حیثیت اوقات کیا ہے، اور اگر بھول ہو گئی تو اللہ کے سامنے سجدے میں سر رکھ کے اتنا روئے، سالوں رو کے اپنی زندگی گزاری، اللہ سے توبہ کی۔ اے بندہ مومن، دونوں رستے تیرے سامنے، ایک تکبر کرنے والے کا رستہ، ایک بے ادبی کرنے والے کا رستہ، اس کے مدِ مقابل دوسرا رستہ ہے عاجزی انکساری کرنے والا اور اپنی خطا پہ نادم ہونے والا، اپنی خطا پر شرمسار ہونے والا۔ جان لے کہ سعید لوگ وہ ہوتے ہیں، بخت والے وہ ہوتے ہیں اگر ان سے کوئی خطا ہو جائے، ان سے بھول ہو جائے، ان سے گناہ ہو جائے، وہ توبہ کرنے میں دیر نہیں کرتے، اللہ کے سامنے روتے ہیں، اللہ کے سامنے آزاری کرتے ہیں، اللہ کے سامنے عجز و انصاری کرتے ہیں۔ یہ لوگ سعید ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی خطاؤں کو معاف کر کے اپنے قرب سے نواز دیتا ہے۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے حضرت شعیب علیہ السلام، یہ دونوں بہنیں سامنے رکھنا کہ اللہ کا پاک کلام ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، لوگوں جی ایمان لائے اللہ سے ڈرو جتنا ڈرنے کا حق ہے، یا اے لوگوں جو ایمان لائے اللہ سے محبت کرو جتنی محبت کرنے کا حق ہے۔ شعیب علیہ السلام، حدیث پاک میں آتا ہے خدا کے رسول فرماتے 10 سال تک دن رات روتے تھے، آنکھیں تر رہتی تھی، آنکھوں سے آنسو رواں رہتے تھے، 10 سال گزر گئے، آپ کی بینائی جاتی رہی، نابینا ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی بینائی بحال کر دی، آپ دیکھنے لگے، پھر 11 سال ہوئے، پھر نابینا ہو گئے، آنکھوں کی روشنی جاتی رہی، نبی پاک فرماتے اللہ نے تیسری بار پھر بینائی دی، پھر 11 سال تک روتے رہے، پھر بینائی چلی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی، اے جبریل میرے بندے کے پاس جا، میرے نبی کے پاس جا اور میرے بندے شعیب علیہ السلام سے کہہ، اے شعیب اگر جنت کی ہوتا ہے تو تجھے جنت عطا کی، اگر دوزخ کے خوف سے ہوتا ہے تو تجھے دوزخ سے نجات دی۔ شعیب علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو ہے، رو کے کہا یا اللہ تیری ذات کی قسم، نہ جنت کے لیے روتا ہوں نہ دوزخ کے خوف سے روتا ہوں، میں تو تیرا مشتاق ہوں، تیری محبت میں روتا ہوں۔ رسول پاک فرماتے رب نے کہا پھر میرے شعیب روتا رہے، پھر روتا رہے۔ یہ کیا ہے؟ اس قرآن پاک کی آیت کا معنی جس نے یہ کہا اے لوگوں جو مان لائے اللہ سے محبت کرو جتنا محبت کا حق ہے۔ دوسرے چلیے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ تابعین میں سرتاج التابعین ہے، صحابہ کرام سے فیض پایا، صحابہ کرام سے علم سیکھا، صحابہ کرام کی صحبت میں رہ کے دل کو پاک کیا، رات کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے، آنکھوں میں آنسو ہوتے، یا تو قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوتے یا اللہ کی نماز پڑھ رہے ہوتے۔ ایک یہودی کا لڑکا کہتا ہے بابا یہ سامنے مکان پر ایک پلر بنا ہوا تھا، اب نظر نہیں آتا، وہ گر گیا۔ یہودی رو کے کہتا ہے پلر نہیں تھا، یہ مسلمانوں کے امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ تھے، جب اللہ کے سامنے قیام کر کے کھڑے ہو جاتے تھے بیٹا ساری رات گزر جاتی تھی، ان کے جسم کو جنبش نہیں آتی تھی، ان کا وصال ہو گیا، وہ دنیا سے چلے گئے، اس لیے تو کہتا ہے کہ وہ پلر گر گیا، پلر نہیں تھا،
مسلمانوں کے امام امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ تھے جو ساری رات اللہ کے سامنے قیام کرتے تھے. آپ کے بارے میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کی نماز پڑھتے پڑھتے سر سجدے میں آنکھوں سے آنسو روائے. اتنے آنسو بہتے بہتے پرنالے کی تک پہنچے. پرنالے سے چند قطرے جا کے زمین پر گرے. ایک شخص نیچے سے جا رہا تھا. جب آپ کی آنکھوں کے آنسو اس پر پڑے تو وہی ٹھہر گیا. اس نے کہا بھائی کوئی چھت پر ہے؟ او میرے بھائی کوئی چھت پر ہے؟ پرنالے سے چند قطرے گرے میرے جسم پر پڑے. کیا مجھے بتاؤ گے یہ پانی پاک ہے کہ ناپاک ہے؟ اتنا کہنا تھا. حسن بصری نے روتے ہوئے فرمایا او سوال کرنے والے یہ گناہگار کی آنکھوں کے آنسو ہے. جاؤ جا کے کپڑے کو دھو لو اس کو پاک کرو. جب انہیں آواز سنی کہ تو امام حسری زمانے کا امام ہے. یہ آواز سن کے بے ہوش ہو کے زمین پہ گرے. جب ہوش آیا تو کہتے تھے حسن بصری یہ خیال کرتا ہے اور تو کس مقام پہ ہے؟ تو کیا کرتا پھرتا ہے؟ گھر پہنچے وہ کپڑے اتار کر محفوظ کر دیے اور وصیت کی جب میں مر جاؤں ان کپڑوں میں مجھے کفن دینا. عمل تو کوئی نہیں ہے. اس اللہ کے ولی کے آنکھ کے آنسوؤں کے صدقے مجھے یقین ہے اللہ مجھے قبر کے عذاب سے بچا لے گا. میرے پیارے بھائی میرے بیٹے رسول پاک تشریف فرما. اللہ کے محبوب نے جہنم کا ذکر کیا, جہنم کے عذاب کا تذکرہ کیا. ایک شخص روتا روتا اپنے گھر چلا گیا. اس کی زبان پہ ایک لفظ تھے یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے, مجھے جہنم سے نجات دے دے. یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے, میں تیرے جہنم کا عذاب برداشت نہیں کر سکتا, مجھے جہنم کے عذاب سے یا اللہ نجات دے دے. پڑھیے حدیث پاک. سارا دن گزر گیا, آنکھوں میں آنسو ہے, روتا ہے, بار بار کہتا ہے یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے, مجھے جہنم کے عذاب سے نجات دے دے, میں تیرے جہنم کا عذاب برداشت نہیں کر سکتا. دن گزر گیا, رات آ گئی, دوسرا دن گزر گیا, رات آ گئی, تیسرا دن آ گیا. بیوی کہتی ہے کھانا کھا لے, وہ روئے جا رہا ہے. بیوی کہتی ہے پانی پیے, وہ پانی نہیں پیتا, روئے جا رہا ہے. رات ساری رونے میں گزر جاتی ہے. رسول پاک نے صحابہ سے پوچھا فلاں صحابی نماز میں نہیں آ رہا, جا کے خبر لو کیا ہوا. حدیث پاک دروازہ کھٹکھٹایا گیا, اندر سے پوچھا کون؟ بتایا گیا کہ اللہ کے رسول کے قاصد آئے ہیں, تیرا شوہر. تیسرا دن ہو گیا نماز پڑھنے نہیں آ رہا. رسول پاک نے پوچھا پوچھ کے آؤ وہ نماز میں جماعت میں کیوں نہیں آتا. بیوی نے کہا جا کے رسول پاک سے عرض کرو آقا وہ آپ سے جہنم کا ذکر سن کے آیا ہے, نہ رات سوتا ہے, نہ دن آرام کرتا ہے, نہ کھانا کھاتا ہے, نہ پانی پیتا ہے, آنکھوں میں آنسو آئے, بار بار کہتا ہے یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے, یا اللہ میں تیرے جہنم کا عذاب برداشت نہیں کر سکتا, یا اللہ مجھے جہنم سے نجات دے دے. یا رسول اللہ نہ وہ کھاتا ہے, نہ وہ پیتا ہے, نہ وہ سوتا ہے, اس کی زبان پہ یہی لفظ ہے, آنکھیں آسمان پہ لگی ہوئی ہیں اور آنسو بہا رہا ہے. حدیث پاک رسول پاک سے عرض کی, خدا کے محبوب اٹھ کے کھڑے ہو گئے. خرامہ خرامہ اس کے گھر پہنچے, دروازہ کھٹکھٹایا, اندر آنے کی اجازت چاہی, دروازہ کھول دیا گیا. خدا کے رسول صحابہ کرام کے ساتھ اندر گئے. جیسے اس صحابی رسول کی نظر نبی پاک کے چہرے پر پڑی, اس نے وہی جملہ دہرایا یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے. آسمان پہ نظر تھی,
یا اللہ میں جہنم کا عذاب برداشت نہیں کر سکتا، مجھے جہنم کے عذاب سے نجات دے دے۔ خدا کے رسول نے اس کو روتے دیکھا، اس صحابی نے نبی پاک کے چہرے پہ نظر ڈالی، میرے محبوب نے دونوں ہاتھ پھیلائے، وہ روتا روتا آگے بڑھا، اللہ کے محبوب نے اس کو آغوش میں لے لیا، جیسی آغوش میں لیا اس کے منہ سے نکلا، یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے، یا اللہ میں تیرا عذاب برداشت نہیں کر سکتا، یا اللہ مجھے جہنم سے نجات دے دے۔ اتنا کہنا تھا، منہ سے اللہ کے نام کی چیخ نکلی، اس کا جگر پھٹ گیا، روح پرواز کر گئی۔ نبی پاک نے نیچے لٹا کے فرمایا، اللہ کے خوف نے اس کے جگر کا ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، یہ ہے نجات کا ذریعہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو جتنا ڈرنے کا حق ہے، یا اللہ سے محبت کرو، اللہ سے پیار کرو جتنا پیار کرنے کا حق ہے، جتنی محبت کرنے کا حق ہے۔ کتنا حق ہے؟ اگر گناہ ہوئے ہیں، اللہ کو ناراض کیا ہے، خطائیں ہوئی ہیں، اللہ سے سچی توبہ کر لے، اور آئندہ کے لیے اپنے رب سے عہد کر کہ یا اللہ نفس نے دھوکہ دیا، شیطان کا غلبہ ہوا، مجھ سے گناہ ہوئے، میں اقرار کرتا ہوں اور تیرے حضور ان گناہوں سے سچی توبہ کرتا ہوں، آئندہ تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، صغیرہ گناہ، چھوٹے گناہ، تو اللہ کا ذکر کر، کوئی نفلی عبادت کر، تو صدقہ کر، خیرات کر، چھوٹے گناہ اللہ اسی سے معاف کر دے گا۔ لیکن جو بڑے گناہ ہیں، نبی پاک فرماتے ہیں جو کبیرہ گناہ ہیں، ان سے جب تک تو توبہ نہیں کرے گا وہ گناہ تیرے معاف نہیں ہوں گے۔ لوٹا اللہ کی طرف، اے تیرا لوٹنا کتنے بخت کی بات ہے، نصیب کی بات ہے۔ اللہ کے محبوب فرماتے، حدیث پاک ہے، بندہ اللہ کی طرف ایک بارش بڑھتا ہے، اللہ اس کے پاس ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے۔ یہ بندہ، نبی پاک فرماتے، اللہ کی طرف چل کے جاتا ہے، اللہ اس کی طرف دوڑ کے آتا ہے۔ بندہ ایک بار پکارتا ہے یا اللہ، رب 70 بار کہتا ہے، جی میرے بندے ہو، جی میرے بندے ہو، جی میرے بندے۔ لوٹنے میں اچھی بخت ہے، لوٹنے میں ہی کامیابی ہے۔ یہ جگہ جہاں ہم بیٹھے ہیں، یہ مقام جہاں بیٹھے ہیں، یہ بندے اور رب کو ملانے کی جگہ ہیں۔ آپ سوچو، جس جگہ پر بندہ اللہ سے مل جائے، کتنے نصیب اچھے ہوں گے، اللہ کہیں اس کو پہنچا دے۔ یہ واقعہ آپ نے بارہ سنا ہوگا، حضرت بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ، یا کوئی دوسرے بزرگ نام میں مجھے شبہ ہے، بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ، بغداد میں بیٹھے ہوئے لوگ آ جا رہے ہیں، لین دین کر رہے ہیں، تجارت چل رہی، وہ بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں۔ بہلول دانا رحمت اللہ علیہ، کوئی بندہ قریب ہو کے کہتا ہے، بابا جی کیوں رو رہے ہو؟ کہا بیٹے، میں اللہ کے بندوں کی اللہ سے صلح کرانا چاہتا ہوں، دوستی کرانا چاہتا ہوں۔ اللہ تو دوستی کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن بندے مانتے ہی نہیں۔ روتا چھوڑ کے وہ چلا گیا۔ چند دن گزرے تو حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ کو قبرستان میں بیٹھے روتے ہوئے دیکھا۔ ان کے پاس چلے گئے، بابا جی آج کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا بیٹے، میں تو ایک ہی کام کرتا ہوں، اللہ کے بندوں کو اللہ سے دوستی کراتا ہوں، اللہ سے ملاتا ہوں۔ قبرستان والوں کے اندر آیا ہوں، او میرا بیٹا، میں کوشش کر رہا ہوں
اللہ کے بندوں کی صلح ہو جائے، اللہ کے بندوں سے دوستی ہو جائے۔ آج سارے قبرستان والے تو مان رہے ہیں، آج اللہ نہیں مان رہا۔ سارے قبرستان والے آج مان رہے ہیں، آج اللہ نہیں مان رہا۔ اس لیے روتا ہوں۔ او میرے بھائی، او میرے بیٹے، او میری پیاری بہن، خدا کی قسم موت قریب سے قریب ہوتی جا رہی ہے۔ ہر سانس تیرا زندگی موت کے قریب کر رہا ہے۔ ایک مقررہ سانس ہے، وہ لینے اس کے بعد سانس نہیں آنا۔ اس سے پہلے اللہ سے دوستی کر لے۔ اور پھر دوہرا دیتا ہوں، اللہ کی قسم یہ جگہ بندے کی اللہ سے دوستی کرانے کی جگہ ہے۔ قدر کر لو، احساس کر لو، خود احساس کرو، دوسروں کو احساس دو۔ اور بھائی یار تجھے ایسی جگہ پہ لے جاؤں جب تو قرآن و حدیث سنے گا، اللہ کی قسم تیرا دل چاہے گا میں بھی اللہ سے دوستی کر لوں، اپنے پیارے رسول سے دوستی کر لوں۔ اللہ کے رسول تشریف فرما تھے، ایک سائل آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ چاہتا ہوں اللہ اور اس کا رسول میرے دوست ہو جائے۔ حدیث پاک بتا رہا ہوں۔ ایک سائل نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں میری اللہ اس کے رسول سے دوستی ہو جائے۔ میرے محبوب نے ودہا والا مکھڑا اٹھایا، اس کو پیار سے دیکھ کے فرمایا جس کام کا اللہ اس کے رسول نے حکم دیا ہے وہ کرنے لگ جا، جس سے اللہ اس کے نبی نے روکا اس سے رک جا، تجھے اللہ اس کے نبی کی دوستی مل جائے گی۔ سائل نے پھر سوال کیا یا رسول اللہ، میں اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ نبی پاک نے فرمایا تو اللہ کا ذکر کثرت سے کر، تجھے اللہ کی محبت حاصل ہو جائے گی۔ یہاں کوئی کاروبار ہوتا ہے، یہاں کوئی لین دین ہوتا ہے، کوئی سودے بکتے ہیں، کوئی کپڑے بکتے ہیں۔ خدا کی قسم تو یقین جان، یہاں وہ اللہ کا ذکر ملتا ہے جو اللہ کی معرفت محبت عطا کر دیتا ہے۔ یہاں وہ تعلیم بھی دی جاتی ہے، اگر تھوڑی دل کو متوجہ کر کے بیٹھے گا، جو اللہ اس کا نبی چاہتا ہے وہ کرنے لگ جائے گا، جو اللہ اس کا نبی نہیں چاہتا وہ چھوڑنے لگ جائے گا۔ جب اللہ کا بلاوا آئے گا، اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلائے گا، پوری تیاری ہو چکی ہوگی تو کامیاب ہو کے واپس لوٹ جائے گا۔ اللہ کا ذکر دو قسم کا، ایک زبان سے اللہ کا ذکر کرنا، کوئی زبان سے اللہ اللہ کرے، سبحان اللہ پڑھے، کلمہ شریف پڑھے، درود شریف پڑھے، قرآن پاک کی تلاوت کرے، یہ زبان کا ذکر۔ اور دوسرا اللہ کے محبوب فرماتے ہیں دل کا ذکر، جس کی شان یہ ہے کہ زبان کے ذکر سے دل کا ذکر 70 گنا زیادہ شان رکھتا ہے۔ جتنے اللہ کے ولی بنے، شہباز بنے، کتب بنے، ابدال بنے، دل کے ذکر سے بنے۔ کتنی بڑی نعمت ہے، تفاصیل پڑھ لو۔ دل کا ذکر صرف اللہ کے نبیوں نے کیا ہے، کسی نبی نے اپنی امت کو دل کا ذکر نہیں دیا، زبان سے ذکر کرنا سکھاتے تھے۔ تیرے میرے پیارے رسول اپنی امت پر کتنے مہربان ہیں، وہ جو نبیوں کے دل کا نور، دل کا ذکر رسول پاک اپنی امت کو عطا کر کے گئے۔ آج وہ نعمت آپ کو مل جائے گی۔ وہ میرے بھائی میرے بیٹے جو پہلی بار آئے ہیں، پہلے ذکر کی اجازت نہیں لی، وہ اٹھ کے میرے سامنے آ کے بیٹھے، پرانے تھوڑا پیچھے ہو کے ان کو جگہ دے دیں تاکہ نئے دوستوں کو دل کا ذکر حاصل ہو سکے۔ جو پہلی بار آئے ہیں وہ اٹھ کے میرے سامنے آ کے بیٹھے۔
ताला फरमाए। दिल की पाकी, तज़किया नफ्स, अल्लाह का कुर्ब, खुदा की मार्फत, आपका देखना अल्लाह के लिए हो जाए, बोलना अल्लाह के लिए हो जाए, चलना फिरना रब के लिए हो जाए, आप रब के हो जाएं, रब आपका हो जाए। ये सब नेमतें दिल के जिक्र से मिलती, दिल का जिक्र बगैर इजाजत के नहीं मिलता। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, पूछो जिक्र अहले जिक्र से अगर तुम नहीं जानते। अभी आपको दिल के जिक्र की इजाजत दूंगा, 15-20 मिनट लगेंगे, तरीका समझाऊंगा कैसे करना। अगर आपने इस पर अमल किया, साल नहीं, महीने नहीं, चंद दिन लगेंगे, आपका दिल अल्लाह के जिक्र से जिंदा हो जाएगा। सब उठ के खड़े हो जाएं, खड़े होके दाईं तरफ आ जाएं, सीधी तरफ आ जाएं, एक लाइन बनेगी, एक दूसरे के पीछे चलते जाएंगे, एक लाइन बना लें। ये दिल का मुकाम अल्लाह की मोहब्बत का मुकाम है। हर वक्त यहाँ ख्याल करके सुनो, मेरे दिल में हो रहा है अल्लाह 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 अल्लाह
اللہ 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 تو جا فرمائے جن میرے بھائیوں نے بیٹوں نے دل کے ذکر کی اجازت لی ہے اور وہ میری بہنیں بیٹیاں مائیں جو پہلی بار آئی ہیں تمام تو جا فرمائیں آپ سب کو دل کے ذکر کی اجازت مل گئی. یہ کیا ہے؟ کتاب پڑھ لیں. لکھنے والے زمانے کے محدث اللہ کے کامل ولی آپ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں حضرت بازی بستامی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے جس مومن کو دل کے ذکر کی اجازت مل جائے اور وہ کر لے اس کے سب کام خود بخود ہونے لگتے ہیں. آپ لکھتے ہیں لوگوں یہ دل کا ذکر حاصل کرنے کے لیے لوگوں نے 40 سال اللہ کے ولیوں کی خدمتیں کی. جب وہ خوش ہو جاتا تھا تو دل کا ذکر عطا کر دیتا تھا. کسی سے نام نہیں پوچھا آپ کیا کرتے ہو کام نہیں پوچھا سب کو اجازت ہے. کیسے کرنا ہے طریقہ سمجھ کے کر لو انشاءاللہ تعالی. میرے شیخ فرمایا کرتے تھے دین دنیا قبر قیامت عزت مال دولت فرماتے میں کیا بتاؤں ہر کام میں رحمت اور برکت ہو جائے گی. اجازت ہو گئی. کیسے کرنا ہے طریقہ سمجھ لو. مرد عورت کوئی بھی ہو اس کا دل الٹی طرف بائیں طرف یہ پستان ہے. پستان سے 2 انگلی نیچے یہ دل کی جگہ ہے. حدیث پاک ہے قلب المومن بیت الرحمن. مومن کا دل اللہ کا گھر ہوتا ہے. ہم نے کلمہ پڑھا ہے مومن تو ہیں لیکن میرے بھائی میرے بیٹے مومن تو ہیں لیکن ہمارا دل اللہ کا گھر نہیں. کیوں نہیں؟ اللہ پاک ہے. ہمارے دل گندے غلیظ اور ناپاک ہیں. وہ پاک ذات گندے دل میں نہیں آتی. آپ ماشاءاللہ نیک ہیں. عاجز اپنا حال بیان کر دیتا ہے میں گناہگار بندہ ہوں. کرسی پہ بیٹھوں صوفے پہ بیٹھوں گندا ہوگا پہلے صاف کروں گا جھاڑوں گا پھر بیٹھوں گا. آپ کتے کو دیکھ لے کتا بیٹھتا ہے پہلے جگہ دیکھتا ہے کہ جگہ پہلے جگہ صاف کرتا ہے پھر کتا بیٹھتا ہے. کتا بیٹھے جگہ صاف کرے. مجھ جیسا گناہگار بیٹھے تو گرد کو جھاڑ کے بیٹھے. جو بادشاہوں کا بادشاہ بے نیاز اور پاک خود بتائیں وہ ناپاک گندے دل میں آئے گا. میرے بھائی میرے بیٹے نہیں گرد پہ ہاتھ پھیرو تو گرد صاف ہو جاتی ہے. اصل گندگیاں دل کی گندگیاں ہمارے دل میں حسد. ایک مولوی دوسرے مولوی کو دیکھ نہیں سکتا بس چلے سب مولویوں کو مار دے. دیکھتے ہیں مسجدوں میں کتنے جھگڑے ہیں. مولوی صاحب 1 گھنٹہ تقریر کرتا ہے کیا کرتا ہے سارے کافر. میری مانو مولوی صاحب تو نبی نہیں ہے تیری مانے. کلمہ پڑھنے والے کو کافر نہ کہے. کسی کافر کو کلمہ پڑھا تیرے کام آ جائے گا. کلمہ پڑھنے والے کو کافر کہہ کے خدا کی قسم تو جان نہیں چھڑا سکے گا. ایک پیر دوسرے پیر کو نہیں دیکھ سکتا. بس چلے سب پیروں کو زہر دے کے مار دے. سارے میرے مرید بن جائیں مجھے نذرانے دیں گے مجھے ہدیے دیں گے پھر کتنی کمائی ہوگی. پیر صاحب اللہ کتے کو رزق دیتا ہے اللہ خنزیر کو بھی رزق دیتا ہے. اللہ تجھے رزق نہیں دے سکتا. تو لوگوں کی جیب پہ نظر رکھتا ہے. کچھ اللہ سے ڈر.
ایک دکاندار دوسرے دکاندار کو نہیں دیکھ سکتا، بد جلے تو پوری مارکیٹ کو آگ لگا دے، میری اکیلی دکان تو پھر بہت چلے گی، بڑی انکم آئے گی، اللہ پہ توکل ہی نہیں ہے۔ میرے بھائی، میرے بیٹے، اللہ تعالیٰ پاک ہے، یہ دل کے اندر یہ جو حسد ہے دوسرے کو برداشت ہم نہیں کرتے، یہ کیسا مرض ہے۔ رسول پاک نے فرمایا حسد نہ کرو، حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح سوکھی لکڑی کو آگ جلا کے راکھ کر دیتی ہے۔ ہمارے دل میں تکبر، گورا کالے کا نام نہیں لیتا، گورا کالے کا نام نہیں لیتا، کیا کہتا ہو؟ کالے ادھر آئے، کالے اللہ سے ڈر، پتہ نہیں وہ کالا اللہ کو زیادہ پیارا ہو۔ میرے بھائی، میرے بیٹے، بنگلہ بن گیا، کوٹھی بن گئی، لینڈ کروزر گاڑی لے لی، خدا کی قسم غریب سے ہاتھ نہیں ملاتے، کہتے ہیں پرے ہٹو بدبو آ رہی ہے، پرے ہٹ، حد ہو گئی یار۔ یہ پیسے والے، یہ بنگلے والے، لینڈ کروزر گاڑی والے، یہ کستوریاں ہگتے ہیں، غریبوں سے بدبو آتی ہے، یہ کیا ہے؟ اسے کہتے ہیں تکبر۔ نبی پاک فرماتے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا اسے جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی۔ ہمارے دل میں حسد، بغض، کینہ، ریا، تکبر، بے حیائی، بے غیرتی، بدکاری کی چاہت، زنا کی محبت، گناہ کی محبت، ماں کو نہیں پتا، ابو کو نہیں پتا، دوستوں کو نہیں پتا، اللہ کو بھی نہیں پتا ہمارے دل میں سارا دن کیا گزرتا ہے۔ اگر ہماری باطنی کیفیت ماں جان لے گا، ماں شاید منہ پہ تھوکنا پسند نہ کری، اتنا گندا میرا بیٹا۔ اللہ نے پردے ڈالے، اللہ نے ہمارے عیب چھپائے۔ میرے بھائی، میرے بیٹے، یہ گندے دل اللہ کا گھر نہیں بن سکتے۔ اللہ پاک ہے، وہ پاک دلوں میں آتا ہے۔ دل پاک کیسے ہوتا ہے؟ تیرے میرے پیارے رسول نے فرمایا ہر چیز کو پاک کرنے کا کوئی نہ کوئی ذریعہ ہوتا ہے۔ کپڑا گندا ہو جائے، پانی پاک کر دیتا ہے، لوہا گندا ہو جائے، آگ کی بھٹی پاک کر دیتی ہے۔ رسول پاک نے فرمایا دل کی پاکی اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتی ہے۔ سب کو اجازت، کیسے کرنا ہے؟ اب طریقہ سمجھ کے کر لو، یہ دل کا ذکر کس طرح کرنا ہے۔ ہر وقت کوئی پریشان نہ ہو، ہر وقت۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو کالج میں پڑھتا ہوں، میں تو اسکول میں پڑھتا ہوں، میں تو نوکری کرتا ہوں، میں دکانداری کرتا ہوں، یہ کون کرے گا؟ بچوں کو پالنا ہے، ماں باپ کا بھی ساتھ ہے۔ ہر وقت اللہ کا ذکر بھی ہوگا، یہ سارے کام بھی ہوں گے، اور خدا کی قسم پہلے سے بھی اچھے ہوں گے۔ نئی چیز نہیں ہے، نئی چیز نہیں ہے۔ تیرے میرے پیارے رسول فرماتے ہیں میری آنکھیں سوتی ہیں لا یا نام و کل بھی میرا دل نہیں سوتا، یہ اللہ کا کیسے کرنا ہے؟ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے پڑھتے پڑھاتے جو کام کر رہے ہو کرو، گندا کام نہ ہو، اچھا کام 24 گھنٹے کرو، اللہ کا دین نہیں روکتا۔ جو کام ہو رہا ہوتا رہے، جو کام کر رہے کرتے رہے، لیکن اپنا خیال ہر وقت دل کے مقام پہ رکھ کے سن۔ کیا سن؟ میرا دل کہہ رہا ہے، غور سے سن۔ دل کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ۔ آپ کو سننا ہے، پھر سمجھو۔ گرمی کا موسم ہے، پیاس لگ گئی۔ جب بندے کو پیاس لگتی ہے، آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا جب پیاس لگتی ہے تو منہ سے کہتا ہو پانی 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 پانی، کہتا ہے؟ نہیں کہتا۔ دل کے اندر پانی پینے کا خیال آتا ہے۔ اسی طرح
ابھی اور اسی وقت اپنا خیال دل کے مقام پہ لے آؤ. خیال کرو یہ دل نہیں، یہ تو طوطا ہے، اندر بیٹھا بول رہا ہے. غور سے سنو کیا بول رہا ہے. دل بول رہا ہے اللہ 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 اللہ. اس کو آپ کو سننا ہے. جب سنیں گے پہلے خیال پکے گا. میرا دل کہہ رہا ہے میں سننے کی کوشش کر رہا ہوں. جب آواز دھیمی ہوتی ہے، ہلکی ہوتی ہے، تو غور سے سننی پڑتی ہے. چند دن تو جا کر کے سنو، پہلے خیال پکے گا، پھر آپ کو دل کی دھڑکن سننے لگ جائے گی. یہ دل کی دھڑکن نہیں ہے. اگر یہ دل کی دھڑکن ہوتی، دل تو پہلے بھی دھڑک رہا تھا، پہلے کیوں نہیں سنا؟ دل کے مقام پر اللہ کا نور ہے. اس نور کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے. جب تجا کر کے سنیں گے پہلے خیال پکے گا، پھر آپ کو دل کی دھڑکن کی طرح آواز سنیں گے، پھر اور تجا کریں گے اور تصور پکائیں گے. کی دھڑکن جس طرح منہ سے اللہ نکلتا ہے، دل سے اللہ نکلے گا. دل اللہ کے نام سے زندہ ہو جائے گا. خدا کی قسم اس بندے کو موت آئے گی، اس اللہ کی بندی کو موت آئے گی، لیکن جو دل اللہ کے نام سے زندہ ہو گیا یہ کبھی نہیں مرے گا. اس کے علاوہ یہ دل کی زبان جلدی جاری ہو، سینہ جلدی منور ہو، آپ جلدی اللہ کے ولی بنے، دل میں وہ ایمانی غیرت جاگے، ماشاءاللہ خود تو نماز نہ چھوڑیں، پورے گھر کو ہی نمازی کر دیں، اللہ کے نام کے ڈنکے بجائیں، اللہ تعالیٰ آپ کا محافظ بن جائے، اللہ تعالیٰ کارساز بن جائے، اللہ تعالیٰ مددگار بن جائے، آپ رب کے ہو جائیں، رب آپ کا ہو جائے. یہ نور جلدی پانے کے لیے ہوتا ہے مراقبہ. یہ مراقبہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا ذکر کرنے کا وہ طریقہ جو ہمارے پیارے رسول غار حرا میں جا کے کیا کرتے تھے. جتنے اللہ کے ولی بنے مراقبے کی کثرت سے بنے. جتنا مراقبہ زیادہ کیا اتنا اللہ کا قرب زیادہ ملا، اتنا بڑا اللہ کا ولی بن گیا. یہ مراقبہ کیسے کرتے ہیں میں آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو کرنا آسان ہو جائے. جب بھی وقت ملے، ضروری نہیں ہے صبح صبح فراغت میں، پھر جتنا وقت ملے، ضروری نہیں 2-4 گھنٹے نہیں، 5 منٹ ملے نا، 5 منٹ بھی زیادہ نہیں کرنا ہے. وضو کرنا بھی شرط نہیں ہے، کر لو وضو اچھی بات ہے، ضروری نہیں ہے، شرط نہیں ہے. کیسے مراقبہ کریں گے؟ فارغ ہو گئے، جب بھی وقت ملا، جتنا وقت ملا، وضو کوئی شرط نہیں، بیٹھ جا، نیچے بیٹھ جا، بیٹھ کے آنکھیں بند کر لے، گردن کو دل کی طرف تھوڑا جھکا لے، آنکھیں بند، گردن نیچے، گردن جھکا کے پھر آج تک جو گناہ کیے ہیں، بندے کو سب پتا ہوتا ہے، اللہ کو تو پتہ ہی ہے نا، جو گناہ کرتا اس کو بھی پتا ہوتا ہے. بچپن میں کیا کرتا تھا، جوانی میں کیا کھیل کھیلتا تھا، بڈھا ہو گیا ہوں، بال داڑھی کے سفید ہو گئے، دانت بھی ٹوٹ رہے، نظر بھی کمزور رہی ہے، باطن ہے گندا غلیظ ہے، یہ سدھرتا ہی نہیں. بندے کو اپنا سب پتا ہوتا ہے، کیا کرنا ہے، مراقبہ کیسے کرنا ہے. فارغ ہوتے ہی بیٹھ جا، بیٹھ کے آنکھیں بند کر، گردن کو دل طرف جھکا، پھر گردن جھکا کے آج تک جو گناہ کیے ان کو یاد کر کے تھوڑا رو لے. بے شک 1-2 آنسو نکل جائیں. رسول پاک فرماتے کسی مومن کو اپنے گناہ یاد آئے، گناہوں کو یاد کر کے وہ اتنا ہی رو لے اس کی آنکھیں پلک کے بال گیلے ہو جائیں، اللہ اس پر جنت کو واجب کر دیتا ہے، جہنم کو حرام کر دیتا ہے. نہیں رونا آتا؟ اللہ کے نبی نے اس کو بھی محروم نہیں چھوڑا. آقا فرماتے ہیں گناہ کر کر کے دل کالے ہو جائیں، سخت ہو جائیں، گناہ یاد کر کے بھی رونا نہیں آتا. وہ کیا کرے؟ تیرے میرے پیارے نبی نے فرمایا وہ اپنا منہ ایسا بنا لے جس طرح بندہ روتا ہے. یہ تو مشکل نہیں ہے، منہ ٹیڑھا ہی کرنا ہے.
منہ ایسا بنا لے جس طرح بندہ روتا ہے، اللہ تعالیٰ جب روتا چہرہ دیکھتا ہے اللہ کو اتنا پیار آتا ہے، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ دیکھیں میری طرف، مراقبہ کیسے کرو گے؟ آنکھیں بند، گردن نیچے، ہر گناہ سے اللہ کے سامنے رو دھو کے توبہ کر، پھر وعدہ کر یا اللہ آئندہ میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا، تو میرے پچھلے گناہ معاف کر دے۔ توبہ کر کے اپنا خیال دل کے مقام پہ رکھ کے غور سے سن، دل کہتا ہے اللہ 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 اللہ، سننا ہے، زبان سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب سنو گے پہلے خیال پکے گا، پھر دل کی دھڑکن سنے گی، پھر اندر سے دل کی زبان کھلے گی، دل اللہ اللہ پکارے گا۔ اس کے علاوہ میرے بیٹے، میرے بھائی، میری پیاری بہن، نماز نہیں چھوڑنی۔ نماز چھوڑنا گناہ ہے کبیرہ۔ زانی، شرابی، بدکار، لعنتی، دیوس، سب سے گناہگار بے نمازی۔ بے نمازی دن رات اللہ کے غضب قہر میں، بے نمازی کا حدیث پاک ہے کوئی نیکی قبول نہیں۔ بے نمازی اتنا منحوس ہے، مر جائے تو نماز جنازہ نہیں ہوتی، پڑھا دو، ہوتی نہیں ہے۔ تو میرے بھائی خود تو نماز پڑھنی ہے، تیرا فرض ہے۔ تیرے گھر میں جتنے تیرے ماتحت ہے، بیوی ہے، چھوٹے بہن بھائی ہیں، تیرے بچے ہیں، بیٹا بیٹی ہے، آپ کا فرض ہے ان سب کو نماز پڑھاؤ۔ اگر نہیں پڑھائی جان نہیں چھوٹے گی، نہیں جان چھوٹے گی۔ بیوی اپنے شوہر کا گریبان پکڑے گی، گردن میں ہاتھ دے کے جنت پر گھسیٹے گی۔ بیٹا اور بیٹی اپنی ماں اور باپ کی گردنیں پکڑ کے جنت پر گھسیٹے گے۔ شوہر روئے گا، ماں روئے گی، باپ روئے گا، اپنے احسان یاد دلائیں گے۔ بیوی کہے گی ذلیل، کھانا پکانے میں دیر کرتی تھی، گالیاں دیتے تھے، کپڑے نہیں دھوئے تھے، جوتا مارا تھا، نماز تو نہیں پڑھائی، میں تیرے ماتحت تھی، اگر تو نماز پڑھا دیتی میں آج بخشی جاتی، میں اکیلی نہیں جاؤں گی، تجھے ساتھ لے کے جاؤں گی۔ بیٹا بیٹی اپنی ماں باپ کی گردنیں پکڑ کے گھسیٹیں گے۔ باپ روئے گا، ماں روئے گا، روئے گی، اپنے احسان یاد دلائیں گے۔ بیٹا بیٹی کہیں گے اسکول کی بڑی فکر ہوتی تھی، کبھی ناغہ نہیں کرنے دیا، نماز تو نہیں پڑھائی، اور ڈیڈی اور ممی نہیں چھوڑیں گے، اپنے ساتھ لے کے جائیں گے، اللہ کا حکم آ جائے گا، یہ سچ کہتے ہیں۔ پہلے شوہر کو سر کے بال پکڑ کے منہ کے بل گھسیٹو، پھر ماں اور باپ کے سر کے بال پکڑ کے منہ کے بل گھسیٹو، ان کی ٹانگیں اوپر کرو، سر نیچے کرو، پہلے اندھے منہ ان کو ڈالو۔ بیوی کو بچوں کو بعد میں ڈال دینا۔ یہ جو ہم پیار کرتے ہیں نا، چمیاں لیتے ہیں بچوں کی، گلے لگاتے، یہ سب بھول جائیں گے، اللہ کی قسم یہ دشمن بن جائیں گے۔ آج حق ادا کر کے بری ذمہ ہو جاؤ، حق ادا کر کے اپنی جان چھڑا لو، نہیں تو جان نہیں چھوٹے گی۔ نماز پڑھے، وضو کریں تو یہ مسواک کیکر کی بنا لو، نیم کی بنا لو، بازار میں آج کل بکتی ہے، بازار سے لے لو، ایسے پکڑو، گیلا کر کے دائیں پھیرو بائیں پھیرو، حلق میں پھیر کے دھو لو، پھر پھیرو، پھر دھو لو، پھر پھیرو، 3 بار پھیرو۔ نبی پاک کی سنت ادا، منہ کی بدبو ختم۔ شان کیا ہے؟ اللہ کے محبوب فرماتے میرا امتی جو پابندی سے وضو میں مسواک دے کر کے وضو کر کے نماز پڑھے گا، روز قیامت اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا۔ دین اسلام میں ننگے سر پھرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہم اللہ کی نماز بھی ننگے سر پڑھتے ہیں۔ کتنے بڑے ہیں ہم بھائی، اللہ سے بڑے، اللہ کے نبی سے بھی بڑے۔ من مانیاں کر کر کے زندگی تباہ ہو گئی۔ اب اللہ اس کے نبی کی ماننا سیکھو۔ دین اسلام میں ننگے سر پھرنے کی اجازت نہیں۔ ہم اللہ کی نماز بھی ننگے سر پڑھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول ننگے سر پھرنے والوں کو ناپسند فرمایا کرتے تھے۔
جس بچے کو والدین ناپسند کریں، والدین بے شک گناہگار ہوں، بچے کو ناپسند کرے، بچے کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، وہ کبھی نہیں کامیاب ہوتا، کبھی نہیں پنپتا۔ جس امتی کو خدا کا نبی ناپسند کرے کیا پائے گا؟ بہترین ٹوپی لے لو، ننگے سر نہ پھرو۔ یہ پگڑی نہ مولوی کی نشانی، نہ مؤذن کی نشانی، یہ ہے میرے پیارے رسول کی سنت۔ نبی پاک فرماتے میرا امتی جو پگڑی باندھ کے نماز پڑھے گا اسے ایک کے بدلے میں 25 نمازوں کا ثواب عطا کیا جائے گا، مفت کی نیکیاں۔ یہ داڑھی نبی پاک کی سنت، عذر شریعت واجب۔ واجب کیا ہوتا ہے؟ کسی مسلک کے عالم سے پوچھ لو، واجب کو اگر کوئی بندہ عمل نہ کرے، واجب کو ترک کرے اور مر جائے، یہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچے گا۔ یہ داڑھی واجب ہے۔ حد کیا ہے؟ آنکھیں کھولو میرے تو دیکھ لو، یہ اس کی حد ہے 4 انگلی۔ یہ بڑی ہو گئی ہے، اس کو چاہے تو کاٹ لے، نہ کاٹے تو کوئی بات نہیں، لیکن 4 انگلی سے ایک رتی چھوٹی نہیں کر سکتا۔ داڑھی کٹوانا، داڑھی مڈوانا، 4 انگلی سے چھوٹی کرنا گناہ کبیرہ۔ نبی پاک کا فرمان ہے داڑھیوں کو بڑھاؤ، مونچھوں کو پست کرو، مشرکین کی مخالفت کرو۔ فکر نہیں، یہ دیکھو میں ہاتھ باندھ رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں، آپ صرف یہ ذکر کر لو جو میں نے آپ کو بتایا۔ کتنا آسان طریقہ ہے، کسی کام میں رکاوٹ نہیں۔ کیا کرنا ہے؟ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے اپنا خیال دل کے مقام پہ رکھ کے سنتا رہے۔ میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ، آواز آئے نہ آئے پہلے خیال پکتا ہے، پھر دل کی دھڑکن سنتی ہے، پھر دل وعدے اللہ اللہ کر۔ فارغ ہو جائے 1 منٹ ضائع نہ کرے، فارغ ہوتی مراقبے میں بیٹھ جائیں، بیٹھ کے آنکھیں بند، گردن نیچے، گناہ سے وضو کے توبہ کر۔ اللہ کے نبی فرماتے جہنم کی آگ کو 7 سمندر کا پانی نہیں بجھا سکتا، لیکن جب اللہ کا گناہ گار بندہ روتا ہے اس کی آگ کا ایک آنسو جہنم کی ساری آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کافی ہے۔ بیٹھ جا، آنکھیں بند کر، گردن جھکا، رو دو کے گناہ سے توبہ کر، پھر اپنا خیال دل کے مقام پہ سن۔ دل کہتا ہے اللہ اللہ اللہ، یہ مراقبہ۔ اس کے علاوہ اس زبان سے صرف گناہ نہیں کرنے، چغلی کی تو گناہ، غیبت کی تو گناہ، فحش کلامی کی تو گناہ۔ یہ زبان بھی اللہ نے اپنے ذکر کے لیے دی ہے۔ اگر زیادہ نہیں کر سکتے 24 گھنٹے میں 2-3 تسبیح کلمہ طیبہ زبان سے پڑھ، ہر دانے پہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ تسبیح مکمل ہوئی تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 2-3 تسبیح درود شریف، جو بھی درود شریف آتا ہے۔ جب سونے کا وقت آ جائے بیڈ پہ چلے گئے، چارپائی پہ چلے گئے، جو کوئی کمی کوتاہی گناہ خطا ہوا اس کو یاد کر، اور یاد کر کے استغفار پڑھتے پڑھتے سو جا۔ اللہ کے سارے ولی اس طریقے سے بنے۔ اس کے علاوہ میرے بھائی، ہزاروں کا اجتماع ہو، کسی سے پوچھو نماز کے فرض کیا ہے، بتاؤ فرض کیا ہوتا ہے؟ اگر ایک فرض نماز کا رہ گیا نماز ہوتی نہیں۔ ابھی تک نماز کے فرض ہی پتہ نہیں، باقی اس نے کیا پہاڑ ڈایا ہوگا، اور موت قریب ہو رہی ہے۔ قبر میں جا کے کوئی مولوی کو ٹیوشن پہ رکھیں گے، مولوی صاحب میں قبر میں آ کے پھنس گیا ہوں، میں برباد ہو کے قبر میں آ گیا ہوں، آ جا کے دین سکھا دے، سیکھ سکیں گے؟ یہی سیکھنا ہے، یہی عمل کرنا ہے۔ یہ پہلا حصہ۔ اللہ کے فرض اور مخلوق کے فرض
ادا کیے بغیر مر گئے تو خدا کی قسم یہ موت تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں ہے. واپس نہیں آنا. پھر یا اللہ واپس بھیج دے, میں سارا سیکھ کے میں تیرے حکموں پہ عمل کر کے آ جاؤں گا. واپس آیا ہے کوئی؟ نہیں آنا. یہ اللہ کے حق اور اللہ کے بندوں کے جو حق ہیں وہ اس میں لکھ دیے. پھر اللہ کا حکم ہے جو کام یا نبی پسند کرتا ہے وہ کر لو, جس سے میرا نبی روکتا ہے وہ چھوڑ دو. پتہ ہی نہیں ہے کیسے کریں گے. یہ دوسرا کتاب کا حصہ. سب نبی پاک کی وہ آتے جس کو اللہ نے کرنے کا حکم دیا اور وہ سب باتیں جن کو کرنے سے منع کر دیا, یہ اس میں لکھ دیا. تیسرا, جب موت آئے گی اللہ کے نبی فرماتے اسرائیل علیہ السلام تیرے سینے پہ اپنا گھٹنا ٹھوکیں گے, 500 فرشتے پکڑیں گے, جکڑیں گے. اگر یہ اللہ کے فرشتے اس طرح نہ کریں تو موت کو دیکھے تو دیکھ کے کپڑے پھاڑ کے ننگا ہو کے جنگلوں میں نکل جائے. آنی ہے یہ موت ٹلتی ہے؟ ٹلتی ہے؟ نہیں ٹلتی, آنی ہے. موت سے شروع کیا ہے. یہ موت کیا ہے, کیسے آئے گی, تیرا کیا حال بنائے گی. پھر قبر کیا ہے جو منہ پھاڑ کے انتظار کر رہی ہے, آ میرے اندر میں تجھ سے نپٹوں گی. پھر حشر کا میدان. نبی پاک فرماتے ہر مرد عورت اللہ سے کہے گا یا اللہ میں جہنمی ہوں تو جہنم میں ڈال دے, حشر کی تکلیف میرے بس کی نہیں ہے. نبی پاک نے رو کے فرمایا وہ اس لیے کہے گا اس نے بھی جہنم دیکھا نہیں ہے. حشر کیا ہے, پھر جنت ہے, پھر دوزخ ہے. خدا کی قسم تو اس کو پڑھ, تیرا ہاتھ پکڑ کے جنت میں داخل کرا دے گی. یہ وہ کتاب ہے, یہ تیری پوری زندگی کا کورس. تو نے لاکھوں روپے کھا کے ضائع کیے ہوں گے, دوستوں کو کھلائے ہوں گے, اور میرے بھائی لاکھوں اور بھی تو خرچ کرے گا. یہ چند روپے کی 3 کتابیں ہیں. جب تو ان کو خریدے گا نا پتا کیا ہوگا, اس کو خریدتے ہی جنت میں تیرا اکاؤنٹ کھل جائے گا. اللہ کھولے گا یہ اکاؤنٹ. اکاؤنٹ کھل گیا, اکاؤنٹ کھول کے پھر لوگ اس میں پیسے جمع کراتے ہیں, بینک بیلنس بڑھاتے ہیں. جب یہ تو خریدے گا اس کے ساتھ میں نے ایک خط لکھا, وہ خط بھی لے لینا. اس خط میں پوری اچھے طریقے سے سمجھایا گیا ہے کہ تیرے دوست بھی ہیں, تیرے رشتہ دار بھی ہیں, تیرے محلے میں کئی جاننے والے ہیں. اگر تو اس کو قائل کر لے تو بھائی اگر موت آ گئی اور تو یہ کام نہ کر سکا جو تجھے کرنا تھا, جس کے لیے تو آیا تھا, تیری یہ موت تباہی کے سوا کچھ نہیں ہے. تو بھی یہ لے لے, تو یہ پڑھ لے, موت سے پہلے پہلے ہاتھ پیر مار لے, وہ کام کر لے جس کام کے لیے آیا تھا. اگر تیرے کہنے سے ترغیب سے وہ یہ لے لے گا تو اب اکاؤنٹ میں تیرا بینک بیلنس بڑھنا شروع ہو گیا. بڑھاتا جا, بڑھاتا جا. اور جب تو دنیا سے واپس جائے نا, خدا کی قسم تیرے بینک میں اتنا تو سرمایہ اکٹھا ہو جائے, تیرے اپنے تو وارے نیارے ہو جائیں. اگر اور کوئی بھی روتا ہو اس کے آنسو پہنچنے والا تو بن جائے. یہ ہم نے سسٹم شروع کیا ہے, پوری دنیا میں اس کو انشاءاللہ پھیلانا ہے. یہ ایک بندے کے بس کا روگ نہیں ہے. جب سب نبی پاک کے غلام مل کے کریں گے نا تو پھر یہ کام مشکل بھی نہیں ہے. کریں گے انشاءاللہ. یہ لے کر شروع کر دیں. یہ سامنے ہر پلر پہ ٹیلی فون نمبر لکھا ہوا ہے. یہ نمبر آپ اپنے پاس جمع کر لیں, فیڈ کر لیں. اگر اس کو پڑھنے میں کوئی مشکل آتی ہے, علماء کرام آپ کو اس نمبر پہ ملیں گے. آپ کو مجھے یہ مشکل ہے, میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں,
آپ کو فی سبیل اللہ، فیس لیے بغیر، پیسے لیے بغیر آپ کو وہ سمجھا دیں گے۔ وہ بنیادی علم، وضو کیسے کرتے ہیں، وضو کرنا نہیں آیا تو نماز کیسے پڑھو گے، قرآن پاک کی تلاوت کیسے کرو گے، نماز کیسے پڑھتے نہیں آتی۔ خدا کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، 70 سال عمر نماز نہیں پڑھنی آتی، جو دیکھے دیکھے دوسروں کو آگے نہ وہی آئی، پتہ نہیں چل سکا نماز کیسے پڑھنی تھی۔ پھر کہتے اللہ دعائیں قبول نہیں کرتا، اور بھائی دعا مانگنے کا ڈھنگ نہیں سیکھا، کیسے قبول کرے گا؟ پیپر لے کے آؤ، پیپر سارا غلط لکھ کے آ جاؤ، پاس ہو جاؤ گے؟ نہیں، صحیح لکھو گے تو کامیاب ہوگے۔ ہم یہاں وہ ابتدائی علم کا کورس کراتے ہیں، دین فہم کورس، جو ہر مسلمان کو آنا چاہیے، اور ہر ماں باپ کا فرض ہے اپنے بچوں کو علم سکھانا چاہیے۔ ماں باپ نے تو نہیں کیا، ہم آپ کے خادم بن کے آپ کو یہ کورس کرانا چاہتے ہیں۔ فون پہ رابطہ کرو، گروپ چلتے رہتے ہیں، پہلا گروپ ختم ہو جائے ہمارے پاس آپ کا ریکارڈ ہوگا، ہم آپ کو اطلاع کر دیں گے، آپ بھی اس میں شامل ہو جائیں، ساتھ دیں گے۔ اللہ قبول کرے، اللہ قبول کرے۔ اللہ کی راہ پر چلنے کے لیے سب سے پہلا قدم پچھلے گناہ کی توبہ کرنا، اور یا اللہ اب میں تیرے حکم کو مانوں گا، یہ پہلا قدم ہے۔ اور اس کو کہتے ہیں توبہ کی بیعت کرنا۔ کیا کہتے ہیں؟ توبہ کی بیعت کرنا۔ ہمارے پیارے رسول لیتے تھے، جب نبی پاک کا وصال ہو گیا تو یہ بیعت صدیق اکبر لیتے تھے، جب صدیق اکبر کا وصال ہوا یہی بیعت عمر فاروق لیتے تھے، عمر فاروق کا وصال ہو گیا تو یہی بیعت عثمان غنی لیتے تھے۔ قیامت تک یہ سلسلہ چلے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے، نبی پاک فرماتے قیامت تک میرے خلفاء آئیں گے اور ان کی اتباع کرنا میری امت پر واجب ہوگی۔ میں آپ سے وہی بیعت لے رہا ہوں جس کو توبہ کی بیعت کہتے ہیں۔ اس کا شرف کیا ہے؟ شرف یہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب مومن بیعت کر لیتا ہے تو ایسا پاک جیسے ابھی ماں کے بطن سے پیدا ہوا، پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے۔ ہم وہ سنت ادا کر رہے ہیں، میں آپ کو بیعت کی دعائیں پڑھا رہا ہوں، اور اس کے بعد یہ پروگرام آپ کو دے دیا، چلو گے اور لوگوں کو چلاؤ گے۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں موت نہیں آئے گی، اللہ جنت کا مقام پہلے دکھائے گا، روح بعد میں قبض ہوگی۔ جو آگے بیٹھے وہ کپڑا پکڑ لیں، اور جو پیچھے بیٹھے ایک دوسرے کی پشت پر ہاتھ رکھ لیں، ایک دوسرے کی پیٹھ پر ہاتھ رکھ لیں، اور میرے ساتھ مل کے دعائیں پڑھ لیں۔ جو میری بہنیں بیٹیاں مائیں ہیں وہ بھی دوزانوں بیٹھ جائیں، دوزانوں بیٹھ کے یہ بیعت کی دعائیں پڑھ لیں۔ ہم نبی پاک کی سنت کو ادا کر رہے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ اس پاک سنت کے صدقے ہمارے پچھلے گناہ معاف کر کے ہمیں نئی زندگی عطا فرما دے۔ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب علیہ۔ دعائے خیر۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔
وادخلنا جنت مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ صحابہ اجمعین۔ ختم شریف پڑھ لیں، سورۃ فاتحہ 1 بار، سورۃ قریش 11 بار، سورۃ اخلاص 11 بار، اول آخر دروشی پڑھ لیں، مراقبہ ہوگا۔ آپ ختم شریف پڑھتے رہیں اور یہ خوشخبری بھی سنتے رہیں، اس کے بعد مراقبہ ہوگا، اور مراقبے بعد آپ کو باقاعدہ ٹائم دیا جائے گا وضو کے لیے، اذان ہوگی اور سنتوں کا ٹائم ہوگا، اور پھر انشاءاللہ جماعت سے نماز پڑھیں گے۔ یہ خوشخبری سن لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوشخبری مجلے کے اندر موجود ہے کہ ہمارے معاشرے میں بہت سے افراد ہیں جو نشہ آور چیزیں مثلا سگریٹ، گٹکا، تمباکو والا پان، چھالے کے استعمال میں مبتلا ہیں۔ پھر یہی چیزیں آگے چل کے مکہ امراض، کینسر اور دیگر بیماری کی وجہ بنتی ہیں۔ بہت سے لوگ ان عادتوں سے جان چھڑانا چاہتے ہیں لیکن عادی ہونے کی بنا پر چھڑا نہیں پاتے۔ تو تمام دوستوں کے لیے خوشخبری ہے جو نشے جیسی گندی عادت سے اپنی جان چھڑانا چاہتے ہیں کہ اپنے ساتھ مرکز حاضہ پر 10-15 روپے کی چھوٹی الائچی لائیں۔ حضرت والا اس الائچی پر دم فرمایا کرتے ہیں، اور طریقہ استعمال یہ ہے کہ جب بھی آپ کو نشے کی طلب ہو، نشہ کرنے کے بجائے اس الائچی کا ایک دانہ منہ میں رکھ کے چوسیں اور ساتھ میں دل میں اللہ کا ذکر کریں۔ انشاءاللہ اللہ کے نام کی برکت سے چند ہی دنوں میں نشے سے جان چھوٹ جائے گی، حتیٰ کہ نفرت ہونے لگے گی۔ اس کے علاوہ دوستو، حضرت والا تمام مریضوں کا فی سبیل اللہ علاج بھی فرمایا کرتے ہیں۔ الحمدللہ حضرت والا خود دنیاوی تعلیم کے لحاظ سے ماسٹر ان کیمسٹری، ایک ماہر حکیم بن حکیم اور 30 سے زیادہ سالہ تجربے کار ایک ماہر ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہیں۔ آپ عرصہ دراز سے مرکز حاضر تشریف لاتے ہیں اور تمام بندوں کا فی سبیل اللہ علاج فرمایا کرتے ہیں۔ تو تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ کسی کا کوئی بھی مرض ہو، کیسا بھی مرض ہو، اور لا علاج ڈاکٹر نے قرار دے دیا ہو تو وہ یہاں آئیں، علاج کروائیں، انشاءاللہ شفا یاب ہو کے لوٹیں گے۔ اس کے علاوہ دوستو، اسلامی روحانی مشن کے زیر اہتمام کراچی میں اور مختلف پاکستان کے شہر میں اور کراچی سے پاکستان کے باہر بھی دیگر ادارے قائم کیے گئے ہیں کہ جہاں بچوں کو کم فیس کے اندر معیار کے مطابق تعلیم دی جاتی ہے اور ساتھ ساتھ ان کی اخلاقی اور دینی تربیت بھی کی جاتی ہے، تاکہ جب آپ کا بچہ یہاں سے پڑھ کر فارغ ہو اور معاشرے میں اپنا پہلا قدم رکھے تو ایک طرف تو وہ اللہ کے دین کا عالم ہو، اللہ کے بندوں کو دین اسلام کا پیغام سنانے والا ہو، تو دوسری طرف وہ ماسٹر جیسی ڈگریز کو ہولڈ کر کے اپنے معاش کو بہتر طریقے سے کمانا جانتا ہو۔ تو تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو ان اداروں میں ضرور ایڈمیشن دلائیں، تاکہ آپ کے لیے اور آپ کے بچوں کے لیے، دونوں کے لیے دنیا اور آخرت میں کامرانی و کامیابی کا باعث بن سکیں۔ تو دوستو، یہ تمام مسائل جو آپ کے سامنے عرض کیے گئے، یہ تو ہمارے دنیاوی مسائل ہیں، ہماری زندگیوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ایک نہ ایک دن ہماری زندگیوں کے ساتھ ختم بھی ہو جانے ہیں، لیکن اس کے بعد جو ہم سب کے ساتھ مسئلے پیش آنے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ بڑے ہیں۔ ہماری قبر کا مسئلہ، حشر کا مسئلہ، یوم میزان کا مسئلہ۔ تو ان مسائل کے لیے اسلامی روحانی مشن کی طرف سے ایک کوپن شائع کیا گیا ہے جس میں ہمیں آپ کا نام، پتہ، تعلیمی قابلیت، فون نمبر درکار ہے۔ آپ جاتے ہوئے یہ فارم بھی جمع کروا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ پلرز پر نمبر لکھے ہوئے ہیں، تو جو دوست نیا آیا ہے یا تو انہوں نے اب تک یہ فارم فل نہیں کیا، وہ برائے مہربانی ایک SMS میں اپنا نام، پتہ، تعلیمی قابلیت اور آپ کا ایڈریس وغیرہ ان نمبروں پر لکھ دیں جو پلرز پر آپ کو نمبر دیے گئے ہیں، ان پر واٹس اپ کر دیں یا میسج کر دیں، تاکہ آپ کا ڈیٹا جو ہے اسلامی روحانی مشن کے دفتر میں جو ہے وہ جمع ہو سکے، اور کوئی بھی اطلاع اگر آپ کو دی جائے تو آپ کو بآسانی آپ کے نمبر پر وہ ہم فراہم کر دیں۔ اس کے علاوہ نیچے سٹال پر حضرت والا کے تحریر کردہ کتابیں بھی موجود ہیں، تو آج جاتے ہوئے یہ بھی خرید فرما سکتے ہیں۔ حضرت والا کے ہاتھوں سے تحریر کردہ یہ کتاب گھر کا ڈاکٹر بھی نیچے سٹال پر موجود ہے، جس میں حضرت والا نے تمام بیماریاں، اس کی علامتیں، اس کا علاج اور طریقہ علاج تحریر فرمایا ہے اور بہت سی آسان انداز میں تحریر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت والا کے دست مبارک سے لکھی گئی یہ کتاب انعام یافتہ لوگ بھی نیچے سٹال پر موجود ہیں، اس کو بھی آپ جاتے ہوئے نیچے سٹال سے خرید فرما سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ اعلان بھی سماعت فرمائیں کہ حضرت والا کے پروگرام ARYQ TV پر ہر ہفتے کی رات 10 بجے اور اتوار دوپہر 2 بجے نشر کیے جاتے ہیں، تو تمام دوست اسے خود بھی ملاحظہ فرمائیں اور دوسروں کو بھی دیکھنے کی تلقین فرمائیں کہ ہر ہفتے کی رات 10 بجے اور اتوار کی دوپہر 2 بجے ARYQ TV پر۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
ख़त्म शुरू का सवाब आज काले फरमा दें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम अलैहि। जो कुरान पाक की तिलावत की, इसका सवाब रूह मुबारक नबी पाक से पेश किया। आपकी वसीला जमीला से जमील अंबिया कराम, शुहदा कराम, सालिहीन, सादिकीन, औलिया उज़्ज़ाम, कुल मुस्लिमीन मुस्लिमात से उन पर रूह का दिया पेश किया। या अल्लाह, इन पाक नफूस से सदके दिल जिंदा रोशन फरमा, अपनी मोहब्बत और मार्फत ता फरमा, दिल को गैर से पाक साफ फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि सहाबी अजमाइन। तमाम मुराक़बा करें, आंखें बंद कर लें, गर्दन को झुका लें, घुटने खड़े करके घुटनों में मुंह दे दें। ये मुराक़बा वो इबादत है जो हमारे प्यारे रसूल गारे हिरा में किया करते थे। इससे जल्दी दिल जिंदा और पाक होता है, अल्लाह का कुर्ब मिलता है, गुनाह से नफरत पैदा होती है, नेकी की तलब पैदा होती है। घुटने खड़े कर लें, घुटनों में मुंह दे दें, आंखें बंद कर लें। आंखें बंद करके आज तक जो अल्लाह की नाफरमानी गुनाह किया है उसको याद करके अल्लाह ताला से सच्ची तौबा करें। या अल्लाह, मैं आज तेरे सामने अहद करता हूँ, आइंदा मैं तेरी नाफरमानी नहीं करूंगा। मैं तेरा अज़ाब बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखता। जिस तरह आज तक तूने मेरे ऐबों पे पर्दे डाले, मेरे गुनाह छुपाए, मेरी इज्जत बचाई, इसी तरह तू मेरे गुनाहों को माफ फरमा दे। सच्ची तौबा करके आंखें बंद करके अपना ख्याल दिल के मुकाम पे ले जा और सुन। दिल करता है अल्लाह 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 अल्लाह। जैसे हज़रत वाला ने तालीम फरमाई कि गुनाहों से सच्ची तौबा हो और अपना ख्याल दिल के मकाम पर रखें और तसव्वुर करें कि हजूर पुरनूर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अथर से फैज़ की बारानी हो रही है और ये फैज़ हमारे पिराने के बार से होते हुए हमारे प्यारे पीरो मुर्शिद के सीने अथर में आ रहा है और हमारे प्यारे पीरो मुर्शिद के सीने अथर से हम तमाम के कुलूब में मुंतज़िर है। फैज़ का इंतज़ार हो, तस्बीह तालीम के लिए चलाई जाती है। अगर आपका